آپ کے نذرانے افضل پیش کریں اور بڑی بابا ابھی جب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ حضرات اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ حضرات نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز سے مسلمان کو ہدایت حاصل کرتا ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں، آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں بزی ہیں، لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں سنو، خدا کے ہاں تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم رب تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئیں گی، دوستو احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت ہے، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جو بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجیے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا؟ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجیے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدو، واللہ ذکر حق نے کنجی سفر کی ہے، واللہ ذکر حق نے کنجی سفر کی ہے۔ معلوم ہوا نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجیے کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں
50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाएगा। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी तरह वजू करे, फिर जुहर की नमाज पढ़े तो रब तबारक व तआला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। यानी वह गुनाह जो फजर की नमाज और जुहर की नमाज के दरमियान हुए, फिर जब असर की नमाज पढ़ता है तो जुहर और असर के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देता है। और जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो असर और मगरिब के बीच जो गुनाह होते हैं उसे माफ कर दिए जाते हैं। और जब ईशा की नमाज पढ़ता है तो मगरिब और ईशा के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फजर की नमाज पढ़े तो ईशा और फजर के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरात, यही वह नेकियां हैं जो बुराइयों को दूर कर देती हैं। हजरात, एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे। आपकी नजर एक सफेद नूरानी जानवर पर पड़ी। देखते क्या है कि वह जानवर दरिया के कीचड़ में लौट